اللہ سے قریب ہوں گے لیکن رسول اللہ انوار اللہ کے دل کے قریب ہوں گے. تم جاؤ دکن کی زمین کی طرف، یہ حکم اشارہ ہوا تو آپ شیخ الاسلام دکن کی زمین کی طرف آئے. یہاں پر کئی مضامین ہیں، اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے میں آگے بڑھ رہا ہوں کیونکہ وقت بہت کم ہے میرے پاس، لہٰذا بات کو سمیٹتے ہوئے چلتا ہوں. تو جب امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ آئے، دل پہ جذبہ، جب یہاں آئے تو دیکھے شیعت پھیلی ہوئی تھی، ہر طرف شیعہ کا زور تھا، بدعقیدگی تھی، باطل عقائد تھے، اور کئی ایسے چیزیں تھے، بدعات آئے ہوئے تھے جس کو شیخ الاسلام نے اپنے قلم، اپنی زبان، اپنی خطابت، اپنی کتابت کے ذریعے اہل سنت کو آپ نے اتنا اجاگر کیا، اتنا آپ نے اہل سنت کا کام کیا. شیخ الاسلام کی تعلیمات ایسے بڑھتے بڑھتے گئی، ہر گھر سے رسول اللہ کا نام لینا شروع ہوا. تو اس کے بعد ایک اہم چیز میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں. آپ کی محفل ہے، خواتین کی محفل، آپ کے لیے کیا ہے؟ آپ کے لیے شیخ الاسلام نے کیا درس دیا؟ اس کے مطابق بات رکھتے ہوئے بات کو سمجھتا ہوں. تو دیکھیے شیخ الاسلام کے کئی دروس ہوا کرتے، ادھر انسانوں کو بھی درس دے رہے، ادھر جناتوں کو بھی درس دے رہے، ادھر مرد کو بھی درس، ادھر خواتین کو بھی درس. اور ایک درس ہوا کرتا تھا فتوحات مکیہ کا درس. فتوحات مکیہ یہ حضرت علامہ شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت پیران پیر حضور غوث ثقلین حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص ہیں. آپ یہ کتاب کو لکھیں کہ تصوف کی دنیا کی وہ عظیم شاہکار ہے، ایک اتنی بڑی، اتنی معتبر، اتنی محقق کتاب ہے. اس کو پڑھانے والا بھی معتبر ہونا، اس کو پڑھنے والا بھی معتبر ہونا. عشاء کی نماز کے درس اتنا ہوا کرتا، عشاء سے لے کے تہجد کی نماز تک درس ہوا کرتا. سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک روحانی منظر، ایک ہر طرف محبت، ہر طرف امن و سلامتی، رسول اللہ کی پہ درود و سلام بھیجا جا رہا. اور جو حقیقت شریعت اور نورانیت طریقت ہے وہ آپ اس کو وہاں پر واضح کیا کرتے. ایک مرتبہ ہوا کہ آپ کے جو مریدین معتقدین میں اور شاگردین و شاگردات میں تھے، ایک تھے حضرت محترمہ نجیبہ بیگم خاتون. آپ کے درس میں خواتین بھی بیٹھا کرتے تھے. اب ادھر خواتین بیٹھے ہوئے ہیں، پردہ لگا ہوا ہے، اب ایک مرتبہ آپ درس دے رہے ہیں، ادھر آپ کا درس چلتے جا رہا، آگے بڑھتے جا رہے ہیں. تو وہ نجیبہ بیگم خاتون، دیکھیے یہ بات آپ کو ذکر کے خاص میں یہ بات بیان کرنا چاہ رہا ہوں. اکثر ہمارے عورتوں میں ہوتا کیا ہے، کچھ پڑھ لیے تو پڑھائی بھی ایسی پڑھتے، زبردستی پڑھائی جیسی پڑھائی پڑھتے، اور کیونکہ ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالے لوگ، بعض لوگ کہ عورت بچی کچھ نہیں کر سکتی، اور عورت بچی فلاں کام نہیں کر سکتی، فلاں کام نہیں کر سکتی. لیکن شیخ الاسلام کی زندگی، آپ کے شاگردان، آپ کی تعلیمات، آپ کا درس اس بات کی طرف اشارہ فرماتا ہے. حضرت نجیبہ بیگم صاحبہ آپ کے درس میں بیٹھ کے کہتی ہیں، میں مراقبے میں چلے گئی اور مراقبے میں جا کر دیکھتی ہوں ادھر امام انوار اللہ فتوحات مکیہ کا درس دیتے ہیں اور میری نگاہ ادھر مدینہ طیبہ میں پڑی. کون کہہ رہی ہے؟ ایک خاتون ہے، ایک عورت ہے، ایک لیڈی ہے. عورت کو کمتر مت سمجھو، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں جتنی نورانیت مرد میں پائی جاتی ہے اتنی نورانیت اللہ عورت کو بھی عطا فرماتا ہے. تو کہتے خاتون درس میں بیٹھ کے دیکھتی ہیں، دکن کی سرزمین ہے، حیدرآباد کی زمین ہے. کہتی ہے میں ادھر نگاہ، ایک نگاہ میری ہے امام انوار اللہ ہے، دوسری نگاہ ہے حتیم کعبہ ہے، کعبۃ اللہ ہے. حتیم کعبہ میں رسول اللہ کی میری نگاہ پر، حتیم کعبہ میں رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، اطراف سے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. ادھر امام انوار اللہ کا درس ہے، ادھر رسول اللہ کا درس ہوتا ہے. ادھر امام انوار اللہ کے درس میں تھوڑی پیچیدگیاں آتی ہے، آپ وہاں پر رکتے ہیں، تھوڑا رکنا تھا. یہ کہتی ہے میں دیکھ رہی تھی، میری نگاہوں میں اس طرح واضح نظر آ رہا تھا یہ مراقبے کا منظر. ادھر رسول اللہ فرماتے ہیں، اپنے صحابہ سے کہتے ہیں اے صحابہ میں تم کو درس دوں گا، تھوڑی دیر آپ انتظار کرو، تھوڑا آپ کو توقف کرنا ہوگا. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا بات ہے، کیوں درس کو توقف کیا جا رہا ہے؟ آپ نے کہا یہ درس کا توقف کسی عبادت کی وجہ سے نہیں، کسی ریاضت کی وجہ سے نہیں، بلکہ دکن کی سرزمین میں میرا روحانی فرزند امام انوار اللہ کو درس سمجھانے کے لیے مجھے دکن جانا ہے، میری نگاہ انوار اللہ کی طرف کرنا ہے، تھوڑا توقف کرو. یہ کہتے ہوئے رسول اللہ اپنی خاص نظر عنایت
امام انواراللہ پہ ڈالنا تھا۔ کچھ ہی دیر میں امام انواراللہ کے زبان سے ایسے الفاظ نکلنا شروع ہوتے ہیں، سامعین کہنے لگتے ہیں حضرت آپ خاموش ہو جاؤ، آپ کے ایک جملے میں ہمیں سمندر کی تعلیم عطا کیا گیا۔ تو یہاں پر کہنے کا مطلب کیا ہے؟ امام انواراللہ تو تھے دکن کی زمین پر،